السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد نعمان نوشوری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی، میرا نام اسماعیل ہے، ممبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی وہ کل عبداللہ صاحب نے شاید آپ کو فون کر کے بتا بھی دیا تھا میرے بارے میں۔ نہ ایسے تو ذہن میں نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ وہ اصل میں 3 سال پرانی آپ کی ایک ویڈیو دیکھا تھا، ایک اہل حدیث کے ساتھ یعنی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تقلید شخصی کے اوپر۔ ارے ہاں، ہمارے دیار میں انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ویسے تو غیر مقلد امام ابو حنیفہ بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی غیر مقلد اس معنی میں تھے کہ مجتہد تھے اور ان پر تقلید واجب نہیں تھی، اور یہ غیر مقلد ہے غیر مجتہد ہونے کی حالت میں۔ اور جو آدمی ارے نہیں، جب آدمی مجتہد ہوتا ہے لغتاً اگر اس کو غیر مقلد کہیں گے تو اس اعتبار سے علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ لغتاً غیر مقلد منکر حدیث کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ کہتا ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، لیکن اس میں پھر منکر حدیث اور امام ابو حنیفہ ایک پلڑے میں کھڑے نہیں ہوتے آپ کے یہاں بھی۔ اس کا معنی ہے کہ لفظ غیر مقلد میں فرق ہے، ایک جگہ میں اس کا ایک معنی ہوگا، دوسری جگہ پر دوسرا معنی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مجتہد تھے، اس لیے اگر کسی نے ان کو غیر مقلد لکھا ہے تو لغتاً لکھا ہے جو درست ہے، لیکن یہاں جو غیر مقلد ہیں وہ سب کے سب غیر مجتہد ہیں، اور جو غیر مجتہد اور جو میری بات ختم ہو، اور جو غیر مجتہد ہو کر کے غیر مقلد ہوتا ہے وہ لامذہب ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے نہیں تھے۔ ابھی میں بولوں؟ جی جی، سب سے پہلی بات، امام صاحب جو ہے ماں کی پیٹ سے مجتہد پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نہ، صحیح سی بات ہے، جس طرح امام بخاری، جس طرح قاری عاصم ہمیشہ سے قاری پیدا نہیں ہوئے تھے، جس طرح سے امام بخاری محدث پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور رہی بات، آپ نے کہا کہ جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ غیر مقلد لامذہب ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا جی، میں نے یہ کہا کہ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ منکر حدیث بھی غیر مقلد ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا۔ امام صاحب جو ہے قرآن اور حدیث کے نص کے خلاف بھی جو ہے فتوے دیتے تھے، پھر ان کو کیا غلط ہے۔ مجھے تو بولنے کا موقع دیجیے، میں آپ کی بات خاموشی سے سن رہا ہوں۔ آپ نے ایک بات بولنے کا موقع دیجیے۔ آپ نے جو پہلی بات کہی اس کا جواب دے دوں، پھر دوسرا سوال فرمائیے گا۔ جی، آپ نے جو کہا نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قرآن و سنت کے خلاف یا نص کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، ہمارے یہاں جو حضرات ہیں یا جو کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیتے تھے اور وہ نص کے خلاف تھا۔ تو اس پر میں پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نظریہ اس کے بعد امام صاحب کے متعلق کیا ہے؟ کیا امام صاحب جان بوجھ کے دیتے تھے یا امام صاحب تک وہ نص پہنچنی ہوتی تھی اس لیے دیتے تھے؟ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ میں امام صاحب کے تعلق سے جتنا بھی، میں خود حنفی پہلے رہ چکا ہوں، الحمدللہ میں حنفیت سے توبہ کر کے اہل حدیث ہوا ہوں۔ جس طرح سے آپ کے یہاں سے اب توبہ کر کے لوگ منکر حدیث اور مرزا علی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں جواب دے رہا ہوں آپ کی اس بات کا کہ ہاں، تو امام صاحب نے جو نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھے۔ اچھا ٹھیک، اس کا مطلب دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک آپ کے بقول نص نہیں پہنچی، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا اس کے خلاف۔ نہیں، نص پہنچنے کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر صاف فرما دیا ہے کہ چلیے یہی بات 2 سال ہے، مائیں اپنے بچوں کو جو کامل 2 سال دودھ پلایا، اور اس کے خلاف امام صاحب کہتے ہیں کہ مدت 2.5 سال ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا، ٹھیک، یعنی آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ نہیں، یہ تو محدثین کی بھی بے شمار جرح ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ارے بابا، میں اللہ کے بندے، ایک بات تو کیجئے، میری بات سمجھیے، یعنی یا ہاں یا نہ کہیے، یعنی آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک کتاب و سنت کا علم یہ نہیں پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف کہہ دیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنا مطالعہ کر رہا ہوں، میں پوری جماعت کی طرف سے جواب چلو آپ کا، یعنی آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک یہ نہیں پہنچا تھا، تو اس پر مسئلہ یہ ہے، اب جس تک قرآن کی آیت پہنچی ہو اور صحیح حدیث پہنچی ہو اور اس کے بعد وہ اس کے خلاف کرے، وہ تو اس سے زیادہ بڑا مجرم ہوگا نا میرے بھائی۔ ہوگا نا مجھے بتائیے نہیں، ارے وہی کہہ رہا ہوں،
अरे नहीं, बाबा इस पे किसका बताइए ना किसका अच्छा इसका बात हाफिज जी, बताइए ना, उनको पता था। जब एक बात करो, मौलाना कुरान मुझे के अंदर बताइए मुंतज़िर इमाम रज़ा इमाम अल्लाह ताला अबू ने जितनी हनीफा बयान इमाम फरमाई है। मैंने देखिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा नहीं नहीं हूँ, मैं आसान सा नहीं, देखिए, मैं कोई अरे मैं आलिम बता नहीं रहा हूँ। हूँ, अब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, जवाब नहीं है तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात कर रही है, या ये कहिए इमाम अबू हनीफा जानते थे फिर भी उसके खिलाफ कहा, या कहिए इमाम अब साहब वो नहीं जानते थे। मैं नहीं जानता ना कि उनके दिल में क्या था, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनको तो अभी आपने क्यों कहा, जानबूझकर तो अभी फतवा तो दिया। फिर आपने तो लेकिन फिर आपने तो फिर आपने अभी इस ऐसा क्यों चीज कहा, फिर आपने इस अभी बात ऐसा से फिर आपने नहीं ये नहीं चीज फिर आपने समझ अभी में ऐसा आती क्यों है कहा, फिर क्या? आपने अभी ऐसा देखिए क्यों भाई कहा। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बुखारी में हदीस नकल की है। अब सुनिए जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत की तमन्ना मत करो, लेकिन मरते मरते इमाम बुखारी मौत की तमन्ना कर गए, फिर तो वो उससे बड़े मुजरिम होंगे। ये हदीस मालूम होने के बावजूद उसके खिलाफ किया। वो मेरे इल्म में नहीं है वो तो जब आप अनपढ़ हैं, मुतलक अनपढ़ हैं, फिर इमाम अबू हनीफा पर एतराज, और उसके बाद मेरे आपने भाई ये बात, आप उसके उनको बाद जो है आपने ये बात कही, मुस्तहिद उसके होने बाद का आपने दावा कर रहे हैं ना उनके, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मियां नजीर हुसैन लिखते हैं इमाम अबू हनीफा मुजतहिद थे। मालिकिया भाई मैं कहते हैं वही इमाम तो अबू कह हनीफा रहा हूँ कि मुजतहिद थे। अहमद बिन ठीक है हनाबिला कहते हैं आप मुजतहिद थे। आपके मुजतहिद होने पर उम्मत का इजमा है। इमाम अबू हनीफा का मुजतहिद होना, इमाम अबू हनीफा का फकीह होना, इमाम अबू हनीफा का मुजतहिद होना उम्मत के इजमा से साबित है। और इजमा के मुतालिक सुनिए ना, हदीस से साबित करता हूँ। हदीस सुनिए, आपको क्या सुनो, हदीस सुनिए। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लन यजमा अल्लाहु हादिहिल उम्मत अला दलालति अबदा। अल्लाह ताला इस उम्मत को गुमराही पर ये जो है जमा नहीं फरमाएंगे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। पता चला उम्मत का इजमा जो होता है वो मासूम होता है। जब किसी चीज पर इजमा हो जाए तो वो चीज बहस से खारिज हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के मुजतहिद होने पर उम्मत का इजमा हो चुका है। अब आप जैसा इकरारी अनपढ़ उसका इनकार करे तो ये सिवाय जलालत के कुछ नहीं हो सकता।